تو امتیاز شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے، ہم کس طرح کے دور میں جی رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں ابھی بتایا بھی جا رہا ہے کہ وہ ایک رورل ایریا ہے، دیہاتی ایریا، خاص طور پر میرا خیال ہے یہ جنوبی پنجاب کی یہ بیلٹ ہے ساری. اچھا وہاں کی نا کچھ روایات بھی ہیں، وہ روایات یہ ہیں کہ آپ کسی کے گھر بھی سر پر کپڑا لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اس طرح کی روایات میں جب آپ زندہ ہیں تو وہاں پر پولیس کا داخل ہو جانا، دیواریں پھلانگ کے اور خواتین کو زد و کوب کر لینا، یہی کافی ہے. اس سے اگلی بات تو بہت دور کی ہے، اتنا ہی کافی ہے اس علاقے میں رہنے والے فرد کے لیے، جیسے سمجھے ان کے ہاں قتل ہو گیا، یعنی یہاں تک یہ سچویشن ہوتی ہے. رہی بات کہ یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. اچھا یہ واقعات کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس طرح کے واقعات سیاسی طور پر سیاسی مخالفین کرتے آئے ہیں، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور چیزیں واضح ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ بہرحال زیر تاب بھی ہے اور اس کے اوپر سختیاں بھی ہیں، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں خاص طور پر وہ اس سختی کا شکار بھی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ جمشید دستی والا خصوصی طور پر ہوا ہے، یہ بڑا دردناک ہے. جس انداز میں جمشید دستی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ کرب اور تکلیف میں جو وہ منظر پیش کر رہے ہیں، وہ تو عام آدمی جو ہے وہ ہل جاتا ہے اس بات کو سن کر بھی اور دیکھ کر بھی. لیکن یہاں پہ ہمارے اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ساری باتیں اگر ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو وہ ان معاملات کو ذرا باریک بینی کے ساتھ دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مس یوز کر رہے ہوں. واقعات تو ہو رہے ہوں لیکن ان کے نوٹس میں نہ ہوں یہ واقعات جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہماری عدلیہ کا بڑا کردار ہونا چاہیے یہاں پہ کہ فی الفور نوٹس لینا چاہیے اور اس طرح کے واقعات کو رکنا چاہیے. اگر یہ واقعات پھیلتے ہیں تو معاشرے کے اندر یہ آپ یاد رکھیے گا پینک پھیلے گا اور سوسائٹی جو ہے وہ پہلے ہی پولرائزیشن کا شکار ہے. یہاں پہ آپ پولرائزیشن کی آپ نے بات کی، بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں پہلے ہی مختلف جو ہیں صوبوں کے اندر ایک چلتی ہے پنجاب کو لے کے، کبھی بلوچ ناراض ہیں، کبھی پختون ناراض ہیں، سریکی بھی کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہمارے حقوق نہیں مل رہے. اب جب یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ پیور سیاسی بیس پہ ہوتے ہیں، آپ نے بھی کہا ہوتے ہیں، لیکن اب یہ اگر اس کو علاقائی بیس پہ لے گئے، زبان پہ لے گئے اور اس کو بنیاد بنا کے کوئی ایک نئے تنازع کی بنیاد ڈال دی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے اس کا چھوٹا سا مختصر جواب دیجیے. دیکھیے بات پتہ ہے کیا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ پچھلے 40 سے 50 سالوں میں جو کرتوت کیے گئے ہیں، سیاست دانوں نے جو یہاں پر رنگ رلیاں جسے میں تو لفظ کہوں گا کہ وہ منائی ہیں یہاں پہ سیاست کے ساتھ اور خاص طور پہ جمہور کے ساتھ، یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ نے دیکھا پہلے کتنی ویڈیوز آتی تھی، کبھی کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، کبھی کسی کی لیک ہو رہی ہے. نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوتا رہا. ان کے بھی بہت سارے ذمہ داران کی ویڈیوز منظر عام پر آنا شروع ہو گئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوتا رہا. ان کی بھی ویڈیوز منظر عام. اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے. تو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ یہ جب تک نہیں کرنا چھوڑیں گے تب تک ہماری جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی اور معاشرے میں یہ بالکل امن نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس طرح کے واقعات کے اندر مزید شدت بھی آئے گی. یہ جو الزام ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہمارے کوئی ادارے کر رہے ہیں تو یہ خاص طور پہ یہ اداروں پر تو ایسے بلیم لگ جاتا ہے نا. یہ سیاستدان خود بھی اپنے علاقائی سطح پر اتنے تگڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں ایس ایچ اوز اور وہاں علاقائی سطح پر بہت سارے یہ کام خود بھی کروا لیتے ہیں اور وہ اداروں پر الزام لگ جاتا ہے. اور بعض لوگ بھی بہرحال کچھ اس چیز کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کا کوئی سمپتی ہمدردی والا ایلیمنٹ بھی لے کر سامنے آ جاتے ہیں. یہ بڑی اس کے اوپر بہرحال تحقیق ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی وائف کے اوپر بات کر رہا ہے کہ میری وائف کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے. کوئی ایک خامد اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس سینس میں دیکھ کر بھی ہماری عدلیہ کو کوئی نہ کوئی نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ یہ واقعات لازمی نہیں کہ کوئی ادارہ یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہے ہو، یہ مقامی سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کی روک تھام یا چیک اینڈ بیلنس عدلیہ اور ان اداروں کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ضرور ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے صرف نظر کریں گے، کوتاہی برتیں گے تو کل کو جب یہ لوگ اقتدار میں اگر آ گئے تو ظاہری بات ہے اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے اور وہ جو بھی ہو وہ عوام کے لیے یا پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے.